بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ۔ آج کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں اور آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ اسلام میں سنت کی کیا اہمیت اور قدر و قیمت ہے اور اس کے تعلق سے ہمارا عمل کیسا ہے، نیز ان تمام باتوں کو جاننا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ شریعت اور سنت نبوی کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں ان پر صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جو قانون و دستور اور تہذیب وہ لے کر آئے ہیں، دنیا کے سارے طریقوں کو چھوڑ کر صرف اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ محض دل سے ایمان لے آنا مکمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، فرمان خداوندی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس دنیا میں ان سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی اور میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو اپنائے گا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے منہ موڑے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ گویا اس نے اپنے برے عمل سے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ نمبر 4،
قرآن اور سنت رسول کی پیروی گمراہی اور اختلافات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور امیر کے حکم سننے اور ماننے کی، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ ایسی حالت میں تم اپنے اوپر میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم کر لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور دانتوں سے اس کو پکڑ لینا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنے اور اختلافات کا دور ہے۔ اس بھیانک دور میں جو آدمی اختلافات اور فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور گمراہی و بے دینی سے بچنا چاہتا ہے، اسے قرآن کریم کی ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے اور گمراہی اور اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، امت کے بگاڑ کے وقت سنت پر عمل کرنے سے شہید کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے، عبادت و بندگی، رہن سہن، لباس و پوشاک، کھانے پینے، عادات و اخلاق، تجارت و معاملات، غرض کسی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آج کی اس فساد و بگاڑ والے ماحول میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری یہ سوچ غلط ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے، ساتھ ہی ہم بڑے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ماحول میں سنت پر عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، ایسی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب جسے لوگوں نے بھلا دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کر دی گئی تھی تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، کسی کا اس پر عمل نہیں ہوتا، گویا معاشرے سے وہ سنت مٹ چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو عمل پر ابھارتا ہے، تو اس آدمی کو خود تو عمل کرنے کا ثواب ملے گا ہی، ساتھ میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ایسی سنتوں کو تلاش کر کر کے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو بگاڑ کے وقت سنت پر عمل کرنے اور اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہی ہماری ترقی ہے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچانے کے لیے مکہ بھیجا۔ وہ ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ گئے۔ مکہ کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ تکبر اور گھمنڈ میں اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر گھسیٹ کر چلا کرتے تھے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تہبند یا پائجامہ آدھی پنڈلی تک یا کم از کم ٹخنے سے اوپر تک رکھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند آدھی پنڈلی تک تھا۔ جب ابان بن سعید نے ان کی یہ حالت دیکھی تو کہا، اے چچا زاد بھائی، میں تم کو بہت عاجزی والا دیکھ رہا ہوں، اپنا تہبند اپنی لنگی تھوڑا نیچے لٹکا لو جیسا کہ تمہاری قوم لٹکاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دو ٹوک جواب دیا کہ نہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آدھی پنڈلی تک تہبند رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر اس نے کہا، اے چچزاد بھائی، آئے ہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی کام نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا، ہم آپ ہی کے طریقے کو اپنائیں گے۔ دیکھیے کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ یہی حال تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسی شہرت، عظمت اور بلندی عطا کی کہ ساری دنیا حیرت زدہ ہے۔ نمبر 8، کامل مسلمان وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایات اور تعلیم کے تابع نہ ہو جائے۔ انسان دنیا کی رنگا رنگی اور چمک دمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، وہ نفس اور خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور دل میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ ایک سچے پکے مسلمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہش اور چاہت کو دبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنائے، اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے، یہاں تک کہ وہ سنت اور طریقہ اس کی فطرت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، اس پر عمل کیا اور لوگوں میں اس کو رائج کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ نمبر 10، سنت پر عمل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کو جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور صبح جا کر علم کا ایک مضمون سیکھ لو، خواہ فی الحال اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول
جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کر چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اسی کا نام علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں لانے، اس پر عمل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی خاص دعاؤں میں ادارے دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ حضرات کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں قرآن کریم سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے طریقے کو اپنانا اور آپ کے حکموں پر چلنا بھی ضروری ہے۔ دوسری ایک اہم خبر قرآن سے یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی نافرمانی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ چوتھی ہدایت حدیث سے یہ دی گئی کہ جو آدمی فتنے اور اختلافات سے بچنا چاہتا ہے اس کو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ پانچواں سبق روایت سے یہ دیا گیا کہ جو آدمی آج کے فساد اور بگاڑ والے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ چھٹی ترغیب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دی گئی کہ اگر کسی سنت پر عمل ختم ہو گیا ہو تو جو اس کو زندہ کرے گا اس کو ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ساتواں درس قول صحابی سے یہ دیا گیا کہ ہم سب مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ آٹھواں سبق حدیث سے یہ دیا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر اتنی کثرت سے عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہماری فطرت میں داخل ہو جائے۔ نویں خیر خواہانہ نصیحت یہ کی گئی کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ 10ویں ہدایت حدیث سے یہ دی گئی کہ سب باتیں ہمیں اسی وقت معلوم ہوں گی اور ان پر ہم اسی وقت عمل کر سکیں گے جب کہ ہم علم دین سیکھیں گے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت رکھیں۔